جی ویلکم بیک ناظرین. میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام میں ایک تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھارت کی طرف سے جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ممبئی اٹیکس، اس کے بعد پھر جو سارا سلسلہ پاکستان کی طرف جو ایلیگیشنز وہ بار بار لگاتا ہے پاکستان پہ. کل بھی جو ان کی ہوم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گرد بھیجنا بند کر دے، اور اگر بند نہیں کرے گا تو ہم ان سب کے ساتھ بھی وہی کرتے رہیں گے جو ہم نے ابھی اجمل قصاب کے ساتھ کیا ہے. بھارت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان کی طرف، ایک طرف تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جامع مذاکرات کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوستانہ تعلقات جو ہیں ان کو فروغ دیں گے، اور دوسری طرف اس طرح کے بیانات آتے ہیں. تو کس قسم کے تعلقات ہمارے بھارت کے ساتھ ہونے والے ہیں؟ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بالکل بتایا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے تفصیل سے سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام کے جو اس وقت ایک گڈ گورننس کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا کتنا مذاق بنا دیا گیا ہے، کس قسم کی گورننس ہو رہی ہے پاکستان میں، سیاستدان ہمارے کیا کریں، ایک عام آدمی کی ویلفیئر کیا کہیں پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں یہاں پہ موجود ہے ویری ویل نون اینالسٹ زید حامد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ زید صاحب تشریف لانے کا. اچھا میں نے جیسے ابھی کہا ممبئی کا ڈرامہ، اس کا ایک کلائمیکس سین ہم لوگوں نے کل دیکھا. ابھی اس میں کیا ایگزیکٹ اس کو ورڈکٹ کیا دیتے ہیں وہ تو ابھی لیٹس ویٹ اینڈ واچ. کیسے دیکھتے ہیں کلائمیکس کو، کیسے دیکھتے ہیں، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہی ہوگا، سارے ڈرامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دس از ممبئی از اے فیسنیٹنگ بالی ووڈ کامیڈی. اچھا اٹ از اگر آپ اس کو اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ بات تو ڈیسائسولی پروو ہو چکی تھی کہ اس سارے ممبئی کے اندر انڈین ملٹری انٹیلیجنس، انڈین را کے وہ ایلیمنٹس کے جو ان کی توجہ کرنل پروہیت کے کیس سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ ایلیمنٹس شامل تھے اس میں. جو کرکرے پولیس آفیسر جس نے اس پروہیت کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ جو سمجھوتا ایکسپریس میں اور ملگنا میں اور کئی جگہوں پہ جو دھماکوں میں انوالو تھے. بالکل انڈیا کی جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ ان کی دہشت گرد تنظیموں اور آئیڈیالوجی سے پینیٹریٹ ہو چکی ہیں بری طرح. یعنی پاکستان میں تو یہ فرنج ہے جو ہمارے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. انڈیا کی تو مین اسٹریم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد ہو چکی ہے، اور سمجھوتا ایکسپریس از ون ایگزامپل. اور اگر آپ کرنل پروہیت کی اس کی ٹیسٹمنی پڑھیں، وہ جو پکڑا تو چلا گیا کیونکہ انڈیا میں بہرحال نیشنلسٹ ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جو انڈیا کو ایک فیشسٹ ملک نہیں بنانا چاہتے ہیں، جو کہ برہمن راج، جو وہاں پر ایک برہمن ایلیٹ ہے جو کنٹرول کر رہی ہے، اس کے مقابلے پہ بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو انڈیا کو سیکولر رکھنا چاہتے ہیں، ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت اس کو ایک فیشسٹ ہندو ملک نہیں بنانا چاہتے. لاٹس آف انڈینز، گڈ انڈینز آر دیئر. تو انہوں نے وہ سارا گیم پلان اندر سے ایکسپوز کر دیا کہ یہ سی آئی اے، موساد اور را کے ساتھ مل کر انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور انڈین فیشسٹ بجرنگ دل، بال ٹھاکرے، ان لوگوں نے مل کر جو فساد برپا کیا تھا جس کا الزام انہوں نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی. اجمل قصاب ہے کون ابھی تک یہی کلیئر نہیں ہے ٹو بی آنےسٹ. یعنی وہ ویزے پہ گیا تھا، وہ لڑنے کے لیے گیا تھا، فلم پہ کام کرنے کے لیے گیا تھا. اور دوسری بات جو سب سے ایک فیسنیٹنگ فیکٹ ہے جس کی انڈینز بات نہیں کرتے، دیکھیے ایک مین سسپیکٹ پکڑا گیا ہے اس سارے ڈرامے کا امریکہ میں، ڈیوڈ ہڈلی. اور ڈیوڈ ہڈلی از این امیرکن سی آئی اے ڈبل ایجنٹ. وہ ڈرگ انفورسمنٹ کے لیے بھی کام کرتا تھا، سی آئی اے کے لیے بھی کرتا تھا، اس کو پاکستان بھی بھیجا جاتا تھا. اور ہی واز دا ون جو انڈیا جا کے اس نے سارے گیم کو کیا بھی. امیرکنز اس کو انڈینز کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، دیٹس دا فنی پارٹ. انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ڈیوڈ ہڈلی ہمیں دیجیے، کہ اس نے تو اکنالج کر لیا کہ میں ممبئی کے سارے کھیل میں شامل تھا. امیرکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈینز کو یہ دیں گے نہیں آدمی چونکہ یہ ہمارا آدمی ہے. ان کا آدمی کیا کر رہا تھا، یعنی اپنے آدمی کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر اتنا کچھ ان کو فکر ہے ممبئی کے بارے میں تو ڈیوڈ ہڈلی کو پھانسی دے دیں کیونکہ اس نے تو مان لیا کہ میں نے کیا ہے سارا یہ. تو یہ ایشوز بہت زیادہ ایشوز ابھی اور پھر انڈیا کے پاس ٹرائل کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ نے جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اور اس حکومت جو کہ کولیپس کر گئی تھی ان کے پریشر میں، حکومت اگر ذرا سا بھی اسٹینڈ لیتی تو ہم تو ان کا منہ توڑ دیتے، پریکٹیکلی ڈپلومیٹک لیول پہ بھی، میڈیا کے لیول پہ بھی اور آن گراؤنڈ بھی. نہیں لیکن جس قسم کا پریشر آ رہا تھا انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے بھی، بھارت کی طرف سے بھی، کیا منہ توڑا جا سکتا تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا، ٹو بی آنےسٹ کوئی پریشر نہیں تھا. جماعت الدعوہ کے خلاف انہوں نے ایک دہشت گرد کیمپین انڈیا نے بلڈ کی، نوئنگ فلی ویل کہ جماعت الدعوہ کو کوئی واسطہ تعلق اس نے. حافظ سعید کے خلاف انہوں نے ایک کیمپین بلڈ کی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرانے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ اجمل قصاب کے فیصلے میں ان کو بھی کلیم کریں گے کہ ان کو بھی ہمارے حوالے کیا ہے ان کے نام. یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا لے کے جاتا ہے اس کیس کو. کین یو امیجن کہ پاکستان گورنمنٹ چائنا سے کہتی ہے کہ اس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کرنا، حالانکہ ہمیشہ چائنا یو این میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے خود جماعت الدعوہ کو دہشت گرد کروایا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ جماعت الدعوہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، بین کروایا اور اس کو بین کروایا. اور مقصد یہ تھا، یہ سارا امریکن گیم تھا کہ جماعت الدعوہ کو پہلے بلیم کریں گے، پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت الدعوہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے. جو بات ابھی آپ کریں اگر امریکن گیم ہے، امریکن گیم تھا، تو پھر ہماری گورنمنٹ پون کیوں بنی اس کی؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ تو پون ہے، یعنی آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کون سین پاکستانی، 17 کروڑ پاکستانیوں میں کون پاکستانی یہ کہے گا کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا اور ہم اپنا پانی خود ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فارن منسٹر کہہ رہا ہے یہ بات. مطلب ایزی
What's wrong? Are we missing something here? وہ تو ہمیشہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب انہوں نے بیرونی ممالک کا ایجنڈا یہاں پہ آ کے پریزنٹ کرنا. یہ بات ہم پوچھنا چاہیں گے نا ان سے کہ آپ نے یہ کس بنیاد کر دی؟ 60 ڈیم وہ بنا کے ہمارا پانی خشک کر چکا ہے قوم. مجھے آپ کو فوراً انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جن کا بھی ہم ذکر کریں فورن منسٹر صاحب میڈیا ٹاک کریں, ان کے لیے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آگے ناظرین گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. We must build on convergences and narrow down divergences. Then only can we move forward. We had a good round of talks and those talks were fruitful. Let me move on, sir. When I was in Delhi on the 27th of June 2008, I would also want to bring it on record. We discussed the Kashmir issue. Threadbare. We discussed the Kashmir issue because that is one of the segments of the dialogue process between India and Pakistan. And I also want to inform the House that after the Mumbai incident, you would recall that the dialogue was suspended. But before suspending the dialogue, we had initiated the 5th round of the dialogue. And there were 3 segments of the 5th round of the dialogue that had already taken place. And one of the segments that was taken up in the 5th round was the issue of Kashmir. And the Foreign Secretary of Pakistan and the Foreign Secretaries of India took up the matter on the 21st of July 2008. Then, sir, in the first summit meeting between President Asif Ali Zardari and Prime Minister Manmohan Singh on the 24th of September 2008 in New York, and I was part of that meeting, the Kashmir issue and the water issue were taken up by the government of Pakistan. This is on record. Having said that, both sides agreed, and let me quote, Prime Minister Manmohan Singh decided جی خورشید شاہ صاحب جی. جناب اسپیکر, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آپ دیکھ رہے تھے قومی اسمبلی میں کشمیر پالیسی پر بیان دیتے ہوئے. انہوں نے بھارت کے رویے کا ذکر کیا اور بھارت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی اقدامات کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ بھارت نے اگرچہ ممبئی حملوں کے بعد مذاکرات کا عمل معطل کر دیا تھا, تاہم ہم نے انیشیٹو لیا مذاکرات کی دوبارہ آغاز کے لیے. آپ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی میں پالیسی بیان کشمیر پالیسی پر بیان دیتے ہوئے دیکھا اور سنا. وقت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. جی ویلکم بیک ناظرین. زید حامد صاحب میرے ساتھ وقت یہاں پر موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قریشی صاحب کے اور انہی کی وہ اتفاقاً وہ ہو گیا. ویسے ایک سوال جو تھوڑا سا میں نے بریک میں بھی آپ نے ہلکا سا ڈسکس کیا لیکن میں بھی آن ایئر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. اس پہ یہ انگریزی میں تقریر کس کو سنانے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب یہی ہے کہ یہ انگریزوں کے اتنے غلام ہیں کہ ان کے پاس آزاد فکر نہیں ہے. ایک طرف یہ ہندوؤں سے مروب ہیں, ایک طرف انگریز کے غلام ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں ایک اسپیکر گزرے ہیں, جب ملکہ ایک دفعہ چند سال پہلے پاکستان آئی تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا تو ایک اسپیکر نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے اپنے استقبالیے میں ہی کہا میڈم وی آر اسٹل یور لوئل سبجیکٹس, ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے یہ وہ تھے جن کے باپ دادا کو انگریزوں نے زمینیں دی تھیں اس ملک میں غلام رکھنے کے لیے اس قوم کو. تو ماشاءاللہ حق وفاداری تو ادا کرنا ہے.